الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وذرياته وعلماء أهل سنته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا وقال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. آواز کھول لو کہ اندر اسپیکر بلا لو. بعد از حمد و ثنا ہدیہ درود و سلام آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم حبیب کبریا شب اسرا کے دولا نبی حد و سرا امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہم جمعۃ المبارک کی مقدس ساعتوں میں اللہ تعالیٰ کے پاک گھر مسجد میں حاضر ہیں. مالک کائنات ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے. سامعین و حاضرین، خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندے کی شکایت کی گئی، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک بندہ ہم نے ایسا دیکھا ہے جو نمازیں بھی پڑھتا ہے اور برے افعال کا کردار بھی ادا کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ ان قریب تم دیکھ لو گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کی برکت سے برائیوں سے روک لیا ہے۔ ایسا ہی ہوا، چند دن گزرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہی صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ گناہ بھی کرتا تھا نماز بھی پڑھتا تھا، اب ہم نے دیکھا ہے نماز پڑھنے کی برکت سے وہ جتنے بھی کبھی افعال ادا کرتا تھا ان تمام برے افعال سے بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا ہے۔ تو اللہ کا قرآن ہے، اس کا فیصلہ ہے اور فیصلہ اس کا اٹل ہے کہ بندہ نماز پڑھنے کی برکت سے بڑے بڑے برے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں، اس کا کلام لا ریب ہے، لا عیب ہے، شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ نماز کی برکات سے بندہ بڑی چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک صحابی نے کوئی کسی غلط فعل کا ارتکاب کیا، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ نماز کا وقت ہوا، فجر کی نماز ادا کی، بیٹھا رہا، ظہر کی ادا کی، ظہر کے بعد عصر کی ادا کی، عصر کے بعد مغرب کی، پھر عشاء کی۔ جب عشاء کی نماز سرکار علیہ السلام کے پیچھے اس نے ادا کی، سرکار نے فرمایا، وہ صحابی کہاں ہے جس نے گناہ کیا تھا؟ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا، تو نے پانچوں نمازیں ہمارے پیچھے پڑھی ہیں؟ جی یا رسول اللہ پڑھی ہیں۔ فرمایا، جو تو نے گناہ کیا تھا نا، اللہ نے تجھے معاف فرما دیا ہے۔ نمازوں کی وجہ سے اللہ نے وہ گناہ تجھے، اس گناہ کی معافی عطا فرما دی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک اس کا جو دورانیہ ہے، اگر بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو دوسری نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسری سے تیسری کے درمیان ہو جائے، تیسری سے چوتھی، چوتھی سے پانچویں نماز کے درمیان اگر کوئی گناہ، صغیرہ گناہ، چھوٹا گناہ سرزد ہو جائے اور عشاء سے لے کے فجر تک، عشاء کی بھی ادا کی، ساری رات سویا رہا، صبح اٹھ کے فجر کی نماز ادا کی، اگر اس دوران اس سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو گیا جو اس کو گناہ گار کرنے والا ہے، تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک جتنے بھی انسان صغیرہ گناہ کرتا ہے اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک معاف فرما دیتا ہے، اور ایک مہینے کے دوران اگر کوئی گناہ ہوا نمازیں پڑھتا رہا اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہاں تک سرکار نے فرمایا ایک سال پورا گزر گیا، جب دوسرا سال شروع ہوا تو پورے سال میں جتنے گناہ ہوئے، شرط یہ ہے کہ نمازیں پڑھتا رہا، اللہ سارے سال کے گناہ معاف فرما دے۔ نمازوں کی برکت سے، نماز ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو پاک اور صاف اور ستھرا کرتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی ایک دن خزاں کا موسم تھا، ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے خشک ہو جاتے ہیں سوائے کھجور کے، سارے درختوں پہ خزاں آتی ہے لیکن کھجور کے درخت پہ خزاں نہیں، خزاں کا موسم اثر انداز نہیں ہوتا، اس کے پتے ہرے بھرے رہتے ہیں۔
سرکار علیہ السلام حضرت سلمان فارسی آپ نے ایک ٹہنی کو پکڑا، اس کو جھنجھوڑا اور درخت کے پتے زمین پہ گرے، ڈھیر لگ گیا۔ تو حضرت سلمان فارسی سے کسی نے عرض کی حضور یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا میں ایک دن سرکار کے ساتھ موسم خزاں میں باہر نکلا تو سرکار ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے، آپ نے بھی اسی طرح ٹہنی کو پکڑ کے ہلایا اور زمین پہ پتے گرے تو سرکار نے فرمایا صحابی کیا تمہیں پتہ ہے کہ جو بندہ نماز 5 وقت کی ادا کرے اس کے گناہ کیسے جڑتے ہیں؟ یا رسول اللہ ارشاد فرمایا جس طرح تیری آنکھوں کے سامنے اس درخت کی ٹہنی کے پتے گرے ہیں نا، جو بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے نامہ اعمال سے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے۔ اور سرکار علیہ السلام نے مثال دے کے ارشاد فرمایا صحابہ بتاؤ تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزرتی ہو، پانی والی، صاف پانی والی نہر گزرتی ہو، وہ دن میں 5 بار اس میں نہائے تو اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا جو 5 وقت نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے گناہوں کو ایسے صاف فرما دیتا ہے، اس کا جسم ایسے پاک صاف، روح بھی پاک صاف ہو جاتی ہے۔ سامعین و حاضرین، جب بندہ نماز پڑھتا ہے کمال کا فرمان ذیشان سرکار کا، جو نمازی ہیں وہ خوش ہو جائیں اور جو نہیں ہیں وہ غور کریں کہ ہم کتنی بڑی رب کی رحمت سے محروم رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کیوں نہیں اپنی بارگاہ میں جھکنے دیتا۔ آخر وجہ کیا؟ سنیں ارشاد، سنیں سرکار نے علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں یا کسی بھی جگہ پہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، نماز کی نیت باندھتا ہے، ادھر اس نے ہاتھ اٹھائے، نیت باندھی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ فرشتوں کو فرماتا ہے اس کے جسم پہ جتنے گناہ ہیں نا وہ اتار کے الگ ایک جگہ پہ رکھ دو، گناہ اس کے الگ جگہ پہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ بندے نے 2 رکعت پڑھی، 4 پڑھی، 8 پڑھی، 20 پڑھی، 40 پڑھی، 2 پڑھی، تو جب سلام پھیر کے فارغ ہوتا ہے نا بندے اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ اب اس کے گناہ اس کو واپس کر دیے جائیں۔ فرمایا یہ تو میری شان کے خلاف ہے، جس کے ایک بار ختم کر دوں دوبارہ تو اس کو نہیں دیتا، یہ تو میری شان کے خلاف ہے۔ میں رحیم ہوں، کریم ہوں، یہ میری رحیمی اور کریمی کے خلاف ہے کہ بندے سے گناہوں کو نکال لیا پھر دوبارہ لوٹاؤں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث پاک سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے کچھ گناہ اس کے کندھوں پہ رکھ دیے جاتے ہیں، کچھ گناہ اس کے سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ رکوع کرتا ہے تو اس کے کندھوں والے گناہ گر جاتے ہیں اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو سر والے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں سرکار کے فرمان کے، اللہ اکبر۔ جو نمازی ہیں وہ خوشی کے لائق ہیں اور ان کو خوشخبری ہے، سرکار علیہ السلام نے جو فرما دیا وہ فرما دیا، بس آگے بات ہی کوئی نہیں ہے۔ جو مصطفیٰ کریم نے کہہ دیا وہ ہو گیا، بات تیرے منہ چوں جو نکلے او تیرے، جدا تو اشارہ کریں او ہوئی تقدیر ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرما دیا، فرمایا اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اب توجہ طلب بات ہے، سرکار نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرے اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے، عشاء کی نماز ادا کر کے بھلے وہ ساری رات سویا رہا، صبح فجر کی نماز باجماعت ادا کرے گا، ساری رات بھلے وہ سویا رہا، اللہ کے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ یار یہ اس کا کرم نہیں ہے مصطفیٰ کریم کے صدقے میں۔ بندہ سویا ہوا ہے، عشاء کی باجماعت ادا کی ہے، جا کے سو گیا، صبح اٹھ کے فجر کی پڑھی،
سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. بندہ سویا ہوا ہے، اس کا کمال مصطفیٰ کے صدقے کمال رحمت ہے اس کی ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا انعام مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرمایا ہے. اور اللہ اکبر، جو بے نمازی ہے نا، تارک الصلاۃ ہے، جو نماز چھوڑتا ہے، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، دین کا ستون ہے. اتنی بڑی عمارت ہے نا، یہ پلر نہ ہو تو بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے، دیواریں ضرور ہوں گی، وہ بھی پلر کی مثال ہی ہے. تو دین اتنا بڑا دین، سرکار نے فرمایا کہ دین کا جو ستون ہے نا، دین کو کھڑا قائم رکھنے والی ہے، وہ نماز ہے. میں بھی کہوں گا میں بڑا دیندار ہوں، دکان پہ بیٹھ کے دین کی باتیں بڑی کروں گا، یہ ہے مسئلہ، یہ ہے مفتی صاحب ہوں، یہ ہے مسئلہ، دین ہمارا یہ کہتا ہے، دین یہ کہتا ہے. باتیں کرنا اور ہے، مصطفیٰ کی سنت پہ چلنا یہ اور ہے. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈ ہے. جو بندہ نماز پڑھے، مصطفیٰ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈ پہنچانا رب کو خوش کرنا ہے. نماز ایک ایسی چیز ہے. اللہ اکبر. نمازی کے لیے بڑی برکتیں ہیں. گھروں کی آبادی چاہتے ہو، نماز پڑھو. یہ چاہتے ہو بچے کہنا مانے، نماز پڑھو. رزق میں برکت ہو، نماز پڑھو. سب سے بڑی بات یہ ہے، چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، نماز پڑھو. ہم یہ چاہتے ہیں اللہ رسول راضی ہو جائے، نماز پڑھو. مسئلہ ہی کوئی نہیں. نماز کون سا مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. توجہ رکھنی آپ، جو بے نمازی ہے، بے نمازی کی سزا بڑی سخت ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، نماز کا جو تارک ہے، جو نماز چھوڑتا ہے، کہتے ہیں جی دیکھی جائے گی مرنے کے بعد جو ہوگا، ابھی تو کریں نا جو کچھ کرنا ہے. خدا را وقت کسی کو مہلت نہیں دیتا، موت مہلت نہیں دیتی. یہ آنی ہے، آ کر رہنی ہے. ایک نہ ایک دن سب نے چلے جانا ہے. دنیا میں ٹھکانہ کسی بادشاہ کا بھی نہیں رہا، رہنا ہم نے بھی نہیں، سب نے چلے جانا ہے. اس لیے نماز کی پابندی کرو. ہم بزرگوں کا نام لیتے ہیں، ان کی سیرت کے پہلوؤں پہ اگر کوئی بات ہو تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. فلاں ولی کی کرامت کا تذکرہ سن کے ایمان تازہ ہوتا ہے. ہونا بھی چاہیے، مومنوں کا ہونا بھی چاہیے، لیکن جو بزرگوں کی تعلیمات ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. سب سے بزرگ ایک طرف جو مصطفیٰ ہیں وہ سب سے بڑے بزرگ ہیں، ان سے بڑا بزرگ کوئی نہیں سرکار علیہ السلام سے بڑھ کے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز نہیں چھوڑی، ہم امتی ہو کر کیوں چھوڑیں؟ بعض حضرات کہتے ہیں مولوی صاحب تہاڈی مسلے دی نماز ہے تے ساڈی دل دی نماز ہے. ایمانداری کے یہ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے. او اللہ کا بندہ، دل کی نماز ٹھیک ہے ہونی چاہیے. مصطفیٰ سے بڑا دل کی نماز پڑھنے والا کائنات میں رب نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا. سرکار علیہ السلام نے بھی 5 پڑھی ہیں، آپ نے بھی 5، بڑھ کے آپ پہ 6 فرض تھیں، ہم پہ 5 ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ تہجد کی نماز بھی فرض تھی، آپ پہ 6 نمازیں فرض تھیں. وہ مصطفیٰ ہیں، رب کا اور مصطفیٰ کا تعلق ہے. لیکن ہمیں یہ حکم ہے، آپ میری بات توجہ فرمائیں، دل کی نماز ہے. ہم کھانا دل کا نہیں کھاتے، دودھ دل کا نہیں پیتے، ہاں جی پانی دل کا نہیں پیتے. اس وقت بھی کہنا چاہیے نہیں جی میں نے کھانا چھوڑا ہوا ہے، میں دل میں ہی کھا لیتا ہوں. نہ، اس وقت نہیں. آپ توجہ فرمائیں، ایک بندہ خط لکھے لاہور سے کراچی، اس نے خط لکھا، بیچ بڑا کچھ لکھا، خط کے اوپر بڑی بڑی چیزیں لکھی، لفافے میں ڈالا، اوپر ایڈریس کوئی نہیں لکھا. وہ جا کے ڈاک خانے میں جا کے ڈال آیا. آپ ایمانداری سے فیصلہ کریں وہ خط پہنچ جائے گا؟ جڑے چوپو پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچے گا. جتنی دیر تک اوپر ایڈریس نہیں لکھیں گے
تو بھائی دل کی نماز بھی ہونی چاہیے، یہ اوپر والا ڈریس بھی تو سیدھا کرنا۔ مصطفیٰ نے بھی پیشانی 5 بار جھکائی، 6 بار جھکائی ہے، تو ہم بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے۔ جو بے نمازی ہے، بے نمازی کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ۔ رب بڑا غفور و رحیم ہے، لیکن اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ بے نمازی کو بڑا خوف ہوتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو یا نہ ہو، اور بے نمازی کو مرتے وقت پیاس بڑی لگتی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ساری دنیا کا پانی بھی اگر اس کو لا کے پلا دیا جائے تو اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ بے نمازی کی بات یاد رکھیں۔ اور حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک کی ہر مہینے 11ویں کرنا اور ہے، جو غوث پاک نے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، جو دین ہمیں دے کے گئے ہیں، ان پہ چلنا یہ اور ہے۔ آپ نے فرمایا بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ کیا جائے، اتنی بڑی سزا اس کو دینی چاہیے۔ ہے بے نمازی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جا رہا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، خنزیر بھی بے نمازی سے پناہ مانگتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں حدیث نقل فرماتے ہیں، فرمایا ایک عورت آئی مدینہ شریف میں، اس نے رونا شروع کر دیا، مجھے مصطفیٰ کے در کا پتہ بتایا جائے۔ لوگوں نے کہا فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، مصطفیٰ مل جائیں گے۔ مائی صاحبہ گئیں، جا کے رونا شروع کر دیا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ کہا میرا خاوند کام سے باہر گیا تھا، میں نے پیچھے سے خاوند کی عدم موجودگی میں بندے سے بدفعلی کی، پریگننٹ ہو گئی، بچہ جنا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کو میں نے ایک سرکے کے مرتبان میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر، سرکے کے مرتبان میں ڈال دیا، اور اس سرکے کو میں لوگوں میں بیچتی رہی۔ بچہ گل سڑ گیا سرکے کے اندر، بیچتی رہی۔ جب خیال آیا کہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے تو اب آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ مجھے معافی عطا فرما دے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو شادی شدہ ہو کر زنا کیا ہے، تجھے تو سزا رجم، ایک سزا یہ، دوسری سزا تیری یہ ہے کہ تو نے بچہ قتل کیا ہے، قتل کی سزا قصاص ہے، وہ قتل کے بدلے قتل، یہ تیری سزا، اور باقی جو تو نے سرکہ بیچا وہ حلال نہیں تھا، وہ حرام تھا، یہ تو نے کبیرہ گناہ کیا ہے، اس کی سزا اللہ قیامت والے دن تجھے دے گا یا معاف کر دے گا، وہ اس کی مرضی ہے۔ آگے والا جو فرمان سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تو سمجھا تھا اتنا ڈر کے گھبرائی ہوئی تو میرے پاس، جس طرح کی تیری حالت بنی ہوئی ہے، میں تو سمجھا تھا شاید تیری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، جس وجہ سے تو اتنا ڈری ہوئی میرے پاس آئی ہے۔ اللہ میں تو سمجھا تھا عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ بابا جی، میرے نوجوان بھائیوں، میرے بچوں، اتنا بڑا عذاب ہے بے نمازی، کتنی سزا ہے بے نمازی کی۔ خدا را اللہ کا واسطہ نماز ترک نہ کرو، نماز ترک نہ۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی بار بار میں توبہ کرتا ہوں پھر بھی وہ گناہ ہو جاتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں، میں نے اس کو کہا کہ بھائی بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تو بار بار توبہ کرتا ہے پھر گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں تو توبہ کرنی چھوڑ دے، گناہ ہوتا ہے تو اپنی طرف سے فل کوشش کر بچنے کی، اگر پھر بھی ہو جاتا ہے تو توبہ کرنی نہ چھوڑ، وہ رب بڑا کریم ہے، کسی وقت تو معافی عطا فرمائی دے گا نا، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے نا اس سے روٹی نہیں چھینتا، اس سے پانی نہیں چھینتا، اس سے دنیا کا روب اور دبدبا نہیں چھینتا، اس سے گھر نہیں چھینتا،
اسے گاڑی، بینک بیلنس، محل، اس سے یہ دنیاوی چیزیں نہیں چھینتا، اس سے رزق بھی نہیں چھینتا۔ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے نا، اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ ہم اپنی حالت پہ غور کریں، کہیں اللہ ہم پہ ناراض تو نہیں ہے کہ ہمیں پیشانی بھی اپنی بارگاہ میں جھکنے نہیں دیتا ہماری؟ کہیں وہ مالک ہم سے ناراض تو نہیں ہے؟ کہیں ایسا کوئی معاملہ تو نہیں ہے؟ جو رب کو ایک بار اللہ، قیامت کا دن لگا ہوا ہے، خواب کی بات ہے، بندے نے کہا اللہ، سویا ہوا تھا، خواب آئی، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ کسی نے پوچھا اللہ نے کیسے بخشا؟ کہا کوئی کام تو نہیں تھا ایسا کہ میں بخشا جاتا، لیکن رب نے کہا، مجھے جب رب نے بخشا نا تو میں نے پوچھا یا اللہ مجھے بخشا کیوں ہے؟ ایسا کوئی کام تو کیا نہیں ہے۔ فرمایا کیا ہے۔ کہا یا اللہ وہ کون سا کام ہے جس وجہ سے تو نے مجھے بخش دیا ہے؟ فرمایا تو سویا ہوا تھا، تو نے کروٹ بدلی تو تیری زبان سے نا سوئے سوئے ایک بار لفظ اللہ نکلا تھا، میرا نام تو نے لیا تھا، بس اس ایک بار نام لینے کی برکت سے تجھے میں نے معاف کر دیا۔ ہم اللہ کو یاد کریں تو صحیح ہے۔ ہم کب بدلیں گے اپنے آپ کو؟ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا، پھر کہیں گے یا اللہ بمولت دے، میں 5 بھی پڑھوں گا، تہجد بھی پڑھوں گا، اشراق، چاشت اور اوابین بھی پڑھوں گا، لوگوں کا حق بھی نہیں کھاؤں گا۔ بھائی ہم کب بدلیں گے اپنے آپ کو؟ خدا را نمازی بن جاؤ۔ اگر دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں بچے کہنا نہیں مانتے، بھائی بات سنیں، ہم اپنے بھائی کے گھر بھی جاتے ہیں، اپنے بہن کے گھر بھی چلے جاتے ہیں، دوستوں کے گھر بھی چلے جاتے ہیں، بازاروں میں بھی چلے جاتے ہیں، ہم سینما گھروں میں بھی چلے جاتے ہیں، ہم پتہ نہیں کہاں کہاں پہ چلے جاتے ہیں، کتنے ایسے گھر ہیں چلے جاتے ہیں، اللہ کے گھر نہیں آتے ہیں۔ اللہ کے گھر کیوں نہیں آتے ہم؟ رشتہ داروں کے گھر چلے جاتے ہیں، یار رب کے گھر میں بھی آؤ نا۔ اس کا بھی نمائندہ پانچ بار آواز دیتا ہے، لوگو آ جاؤ حی علی الصلاۃ، اوے لوگو آ جاؤ حی علی الفلاح۔ یہی کامیابی ہے۔ تم کامیابی ڈھونڈتے ہو دنیا میں کامیابی ڈھونڈتے، آ جاؤ میری بارگاہ میں۔ اس کا نمائندہ کہتا ہے، مصطفیٰ نے کہا حی علی الفلاح، لوگو مسجد میں آ جاؤ، کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں بھی کامیابی دوں گا، قبر میں بھی، حشر میں بھی کامیابی عطا کر دوں گا۔ اس کی بارگاہ میں لوگ سکون ڈھونڈتے ہیں پیروں کے پاس جا کے، پیر جی تعویذ دے دو۔ بھائی پیر کا تعویذ کیا اثر کرے گا؟ تعویذ کو تو نے کیا میں تعویذوں کے خلاف نہیں ہوں، تعویذوں کے خلاف نہیں، آنے قریب اسی آ بھی تعویذ لکھنے نے انشاءاللہ، مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن بات یاد رکھو یار، تعویذ پیر صاحب تعویذ دیتے ہیں، مرید صاحب گئے اتنی دور سے چل کے، پیر جی تعویذ دے دو، او بھائی پیر کے پاس اتنی دور تعویذ لینے چلا گیا ہے، اللہ کے پاس نہیں آیا مسجد میں۔ ہائے ہائے یار، رب کے پاس بھی تو آنا، اس کے گھر میں بھی تو آنا، اللہ کے پاس بھی تو آیا۔ یعنی ہم فقیروں کے پاس، عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تعویذ پیر صاحب جی تعویذ ارشاد عطا فرما دیو۔ بھائی اللہ اللہ کرو، اللہ کا نام سب سے بڑا تعویذ ہے۔ ہاں جی، اللہ کا نام سب سے بڑا تعویذ ہے، سب سے بڑا تعویذ ہے اللہ کا نام۔ اللہ اللہ کرو، اللہ پاک کرم فرما دے گا۔ وہ حضرت حبیب تھے، اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں، حضرت حبیب تھے، پہلے وہ اللہ اللہ نہیں کرتے تھے، جب اللہ توفیق دے دیتا ہے، یہ بات یاد رکھو، بندہ مسجد میں آتا ہے اللہ کی توفیق سے، جس کو توفیق دے، جو مسجد میں آ جائے نا، سمجھ لینا اللہ راضی ہو گیا، تاں ہی تو مسیتے بلا لیا سو۔ بھائی جو کسی پہ خوش ہوتا ہے اسی کو اپنے گھر بلاتا ہے نا، کہ آ جاؤ بھائی آپ کی دعوت کرنی ہے، آ جاؤ میرے گھر آ جاؤ، تو رب بھی تو اسی کو بلائے گا نا جس پہ خوش ہوگا، کہ اپنے بندے کو اپنے گھر بلاؤں۔ حضرت حبیب تھے، اللہ اللہ کرنی شروع کر دی، بیوی نے کہا کہ جاؤ کوئی کام کرو،
یہ کیا تم نے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی اور اللہ 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 ٹھیک ہے آپ کریں، لیکن ہمیں بھی کھانے کے لیے کچھ لا کے دیں نا، صرف اللہ اللہ ہی کام نہیں نا آتا، کھانے کے لیے بھی لا کے دیں، بچے ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے ساتھ نکاح ہوا ہے، لا کے۔ حضرت حبیب گئے، کہا اچھا میں مزدوری کرنے جا رہا ہوں، سیدھا نا جنگل میں چلے گئے، مسلح ڈال لیا، اللہ 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 اللہ، شامہ پہ گئی ہیں، عشاء ہوئی، گھر آئے، بیوی نے کہا ہاں بھی مزدوری کی ہے؟ کہا کی ہے، سارا دن مزدوری کرتا رہا ہوں، ہائے ہائے سارا دن ہی مزدوری کرتا رہا ہوں۔ کہا پھر وہ پیسے پوسے دیہڑی وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جو میرا مالک ہے نا وہ کریم اتنا ہے کہ مجھے اسے مانگتے ہوئے شرم آئی ہے، میرا مالک کریم بڑا ہے، مجھے مانگتے ہوئے شرم آئی ہے کہ میں اتنا کریم ہے اور اس سے مانگوں۔ بیوی نے کہا کہ اچھا کل جانا تو کل پھر لے کے آنا، ظاہر ہے ہم نے کھانا کھانا ہے، گھر ایسے تو نہیں چلتے۔ صبح ہوئی، بندہ جانے لگا، بیوی نے کہا کہ آج لے کے آنا، گئے، پھر سارا دن جنگل میں اللہ اللہ کرنے میں گزار دی، عشاء کی نماز پڑھ کے واپس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے کھولا، کہا آ گئے ہو؟ کھانا پیسے مزدوری کی تھی، کی ہے تو پیسے مانگے تھے؟ کہا وہ کریم ہی اتنا ہے، مانگنے لگا تھا پھر شرم آ گئی، مانگنے لگا تھا پھر شرم آ گئی، اتنا کریم ہے اور مانگوں؟ اس کو بھی تو پتہ ہے نا، ہائے اس کو بھی تو پتہ ہے۔ وہ لڑ پڑی، اس نے کہا صبح ہوئی نا، اچھا صبح ہو لینے دو پھر آپ سے نبٹ لیتی ہوں۔ صبح ہوئی، جب نکل جانے لگے تو کہا آج بھی اس کے پاس جانا ہے؟ کہا اسی کے پاس ہی جانا ہے۔ کہا اس سے پہلی 2 دہاڑیوں کی مزدوری لینا، اگر دے دے تو کام کرنا، اگر نہ دے تو کسی اور کے پاس چلے جانا، شام کو خالی ہاتھ واپس گھر میں نہ آنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت حبیب گئے، جنگل میں گئے، توجہ رکھنی، جنگل میں گئے، سارا دن اللہ اللہ کرنے میں گزار دی، عشاء کی نماز پڑھی، واپس آنے لگے تو بیوی کا ڈر تھا لڑے گی، باتیں کرے گی، ٹھہر گئے راستے میں، گھر کے دروازے کو دیکھنے لگے، رات کے 12 بجے نا، تو کہا اب تو سو گئے ہوں گے، بچے بھی سو گئے ہوں گے، بیوی بھی سو گئی ہوگی۔ گئے تو گھر سے نا دیکھا کہ چولہا جلنے کی وجہ سے دھواں نہیں کر رہا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر داخل ہوئے، بیوی نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے، دیکھا بیوی نے اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور گھر میں جس چیز کی ضرورت تھی نا لنگر کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ کہا یہ کدھر سے آیا، یہ کدھر سے آیا؟ کہا وہ آپ تو کہتے ہیں، خود ہی تو کہتے تھے جو میرا مالک ہے وہ بڑا کریم ہے، تو جس کا کام کرتے رہے ہو نا اسی نے بندے بھیجے ہیں، اس نے کہا ہے کہ وہ جو میرا غلام ہے نا میرا کام کرتا رہے، یہ اس کے گھر میں جتنی ضرورت ہے وافر لنگر پہنچا دو، آخر میرا کام کرتا رہا ہے، واقعی تیرا مالک بڑا کریم ہے۔ تو حضرت حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بیوی نے کہا کہ روتے کیوں ہو، روتے کیوں ہو؟ کہا کہ میں نے کہا تھا نا وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ تو کہا واقعی بڑا کریم ہے، اس نے یہ بھی پیغام بھیجا ہے، یہ 2 دن کی مزدوری ہے، جب بھی تجھے ضرورت پڑے گی نا مانگنے کی لوڑ نہیں ہے، میرے بندے خود ہی لنگر پہنچا دیا کریں گے۔ اللہ اکبر، وہ مالک بڑا کریم ہے۔ بھئی ہم بھی تو اس کی بارگاہ میں آئے نا، اس کی بارگاہ میں جھک جائے نا، خدا را نماز نہ چھوڑو، اللہ کا واسطہ۔ یہ لوگ آج تو قبرستان میں بھی جاتے ہیں نا جنازے کے ساتھ، تو وہاں پہ بھی میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، کچھ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں،
اللہ معاف کرے، کوئی سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، کوئی پلاٹ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، فلاں پلاٹ جو ہے نا وہ اتنے کا بک رہا ہے، اتنے کا بک رہا ہے۔ او بھائی تجھے اللہ ہی بھول گیا یار، اللہ کو بالکل ہی بھلا دیا تو نے۔ او بھائی دیکھ تو صحیح، تو آیا کس جگہ پہ آیا؟ تیری سامنے، تیری آنکھوں کے سامنے ہزاروں شہنشاہ قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، تو جنازے کے ساتھ آیا ہے، پلاٹوں کی باتیں کر رہا، اونچی اونچی آواز میں ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے، مجھے واللہ باللہ بڑی کوفت ہوتی ہے کہ یار موت کو بالکل ہی بھول گئے ہیں، مالک کو بالکل ہی فراموش کر دیا، ہم کس جگہ پہ آئے ہیں اور یہاں پہ بھی جناب ہم تمسخرہ کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اونچی اونچی آواز میں کہہ کے لگا کے ہنس رہے ہیں۔ ہم نے زمین زمین کھیلا ہے، اللہ اللہ نہیں کی۔ یہ جو پلاٹ ہے نا یہ رہ جانے ہیں دنیا میں، ساتھ نہیں جانے، رہ جانے ہیں۔ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، خدا را ابھی وقت ہے۔ بڑے لوگ چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا، ایک پلاٹ تھا، دو بندے لڑ پڑے آپس میں، ایک کہنے لگا یہ میرا ہے، دوسرا کہنے لگا میرا ہے۔ مقدمہ وقت کے جو بڑے پڑھے لکھے تھے ان کے پاس گیا، وہ قاصر ہو گئے جواب دینے سے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں تو وہ تو فیصلہ کر ہی دیں گے۔ آئے، ایک بندہ کہنے لگا حضور ایسے نہیں سمجھ آئے گی، ان کو الگ الگ کر کے مسئلہ پوچھیں، بات واضح ہو جائے گی۔ ایک کو بلا کے پوچھیں، ہاں بھی تیری زمین ہے تو نے کہاں سے لی، کیسے حاصل کی، یہ بتائے گا۔ دوسرا الگ بتائے گا، پتہ چل جائے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، الگ الگ پوچھنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے، میں کوئی عام بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میں تے زمین کو بھی پوچھ لاں گا، دس تو کی دی مجھے کیا ضرورت ہے الگ الگ پوچھنے کی۔ ایک کہنے لگا میرے ہی ہے، میں نے اپنے باپ سے حاصل کی، اس نے دادا سے پردادا سے فلاں۔ دوسرا کہنے لگا، اس نے دلیلیں دینی شروع۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کے پاس گئے، پوچھا تو بتا کس کی ہے، تو بتا کس کی ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی ان میں سے کسی کی بھی نہیں ہوں، یہ دونوں ہی میرے ہیں۔ میں کسی کی بھی نہیں، یہ دونوں ہی میرے ہیں۔ خدا را بھائیو، بابا جی، میرے نوجوان ویرو، میرے بچوں، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ۔ دنیا کسی کا ساتھ دینے والی نہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے کئی نمازی، پکے نمازی تھے، وہ چلے گئے، نہیں رہے دنیا میں۔ ہم نے بھی رہنا، ہم نے بھی کوئی نہیں ہے، چلے جانا۔ یہ بڑے پکے نمازی تھے ہمارے بابا جی عبداللطیف صاحب، پکے نمازی، بڑے پکے نمازی، وہ بھی چلے گئے ہیں۔ 4 بجے ان کا جنازہ ہے۔ نیک انسان تھے، اچھے تھے، بڑے ہی چنگے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے۔ ہم نے بھی نہیں رہنا، نہیں رہنا، بالکل نہیں رہنا۔ خدا را 5 وقت کے نمازی بن کے جاؤ، اپنی اولاد کو نماز پڑھایا کرو۔ جمعے والے دن ہم اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں مسجد میں، تو بچوں کو پتہ ہے بابا جی ظاہر ہے جمعے والے دن لے کے جاتے ہیں تو جمعہ ہی پڑھنا ہے، اور تو کوئی نہیں پڑھنی، جمعہ ہی پڑھنا ہے۔ بابا جی جمعے والے دن ہی لے کے آتے ہیں مجھے مسجد میں۔ خدا را ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو یار۔ وہ بھی مائیں تھیں، آپ دیکھیں نا، مائیں بچوں کو اٹھاتی ہیں صبح کے ٹائم، بیٹا اٹھو اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے۔ بچہ کہے نا، ضد کرے، ماں کتنے پیار سے سمجھاتی ہے، بیٹا اٹھو تمہیں میں فلاں چیز لے کے دوں گی، کھلونا لے کے دوں گی، اسکول پڑھ کے آؤ، بیٹا اٹھو میں تمہیں موبائل پہ گیم کھیلنے دوں گی، اٹھو۔ یار مائیں، آج کی مائیں، گود ماؤں کی پانچ نہیں ہوئی، مائیں آج بھی اگر کردار ادا کریں تو بچے نمازی بن سکتے ہیں۔ ماؤں نے تو بچوں کو 5 وقت کی نماز کا بتایا ہی نہیں ہے، یہ تو کبھی کہے نہیں ہے بچے اٹھو مسجد میں جاؤ، قرآن پڑھنے کے لیے جاؤ، اذان ہو گئی ہے، رب کا بلاوا آ گیا، چلو مسجد میں۔ کبھی ایسا ہوا نہیں۔
فرید کی ماں بھی تھی. کہا بیٹا نماز پڑھو. اماں کیا ملتا ہے؟ کہا پتر فرید کو شکر سے بڑا پیار تھا. کہا پتر شکر دیتا ہے رب. مصلے پہ گئے, ماں نے چھوٹی سی پڑیا بنا کے نیچے رکھ دی. اماں شکر. کہا بچے مصلا اٹھاؤ. اٹھایا تو رب وہ شکر تھی. دوسری بار تیسری بار ماں کو کام پڑ گیا, کام گئی. نماز کا ادھر ٹائم ہو گیا, ماں لیٹ ہو گئی. فرید نے وضو کیا جلدی سے, مصلا ڈالا, مصلے پہ کھڑے ہو گئے, سلام پھیرا تو شکر تھی نیچے. اماں گھر رہی, پوچھا پتر نماز پڑھی تھی؟ جی اماں پڑھی تھی. ماں پریشان تھی کہ فرید کو اگر شکر نہ ملی تو فرید کہیں گے نہیں جی یہ تو جھوٹا وعدہ ہے, ایسے ہی ہے, شکر کوئی نہیں ملتی. تو جب اماں واپس آئی تو پوچھا بیٹا نماز پڑھی تھی؟ اماں پڑھی تھی. فرمایا تو پھر اماں کیا بس پڑھی ہے نماز؟ اماں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا وہ شکر؟ کہا اماں ملی ہے. کہا کیسی تھی؟ کہا اماں آج تک یہو جی کھادی ہی نہیں. یہ بھی ماں نا, یہ بھی ماں ہے, یہ بھی ماں. خدا کی قسم ماں بچے کو کہے پتر نماز پڑھ کے آ, کھلونا لے کے دوں گی. نماز پڑھ کے آ, ٹافی لے کے دوں گی. نماز پڑھ کے آ, موبائل پہ نعت شریف سننے دوں گی, موبائل دوں گی. وہ وقت بعید نہیں ہے بھائیو. یہ ہم باپ ہیں نا, ہم بھی رول پلے کر سکتے ہیں, بچوں کو نمازی بنا سکتے ہیں. خدا را خود بھی بن جاؤ, خود بھی بن جاؤ. رب کی رحمت. یہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی توفیق سے بندہ مسجد میں آتا ہے, توفیق نہ ہو تو نہیں آتا. سمجھ لو اللہ مجھ پہ ناراض ہے جو مجھے 5 وقت جھکنے بھی نہیں دے رہا. خدا را ایسے نہ کرو یار, خدا را. مجھے بڑی امید ہے, میں یہ نہیں کہتا ہاتھ کھڑے کرو پکا وعدہ کرو. اللہ نے جب حکم کہہ دیا ہے تو پھر وعدہ ہی وعدہ ہے. ٹھیک ہے, 5 وقت کی قضا نہیں کرنی. ایک ملازم اپنے مالک کے ساتھ جا رہا تھا, نماز کا ٹائم ہو گیا, اس نے کہا جی نماز پڑھ لوں. کہا پڑھ لو, جلدی آ جانا واپس. وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا, اذان ہوئی ہے, ایک مالک ہے, غلام ہے. غلام مسجد میں چلا گیا, مالک باہر کھڑا ہو گیا. اس کے رنگ دیکھیں اور اس کی ونڈ دیکھیں. چاہیے تو یہ تھا نا کہ دونوں, اس نے کہا جی میں نماز پڑھ لوں, چاہیے تو یہ تھا کہتا چل بھی میں بھی تیرے ساتھ پڑھتا ہوں. لیکن بات یہ اس کی توفیق کی, جس کو توفیق ہو. کہا پڑھ کے جلدی آ جانا, تیرا انتظار کر رہا ہوں. بندہ چلا گیا اندر, رب رب کرتا رہا. وہ آخر مالک تھا, اس نے آواز دی اور جلدی باہر آ. وہ نہ آیا, پھر آواز دی, پھر آواز دی. جب باہر آیا تو اس نے کہا کیڑی چیز نے تینوں باہر نہیں آن دیتا؟ انہیں نہ ڈردیا ڈردیا آکھیا آقا جی جیڑی چیز نے تینوں اندر نہیں نہ آن دیتا انہیں مینوں باہر نہیں آن. یہ اس کی توفیق ہے, اس کی توفیق ہے. اس کی رحمت مانگو, اس کی رحمت مانگو, اس کی رحمت مانگو اور مصطفیٰ کے صدقے مانگو. دعا کیا کرو, دل میں پکا ارادہ اور تہیہ کرو کہ آج کے بعد نماز ہماری کوئی نہیں رہے گی انشاءاللہ. یہ جب دل سے بات اٹھتی ہے تب بھی کام ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو. ہماری تو یہی دعا ہے. یہ بابا جی کرسی پہ بیٹھے ہیں, یہ ہر جمعے کہتے ہیں جی شعر سنا دو. شعر بھی چونکہ اس حساب سے آ گیا ہے, اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے. ہمارا عقیدہ ہے مصطفیٰ کے صدقے مانگیں, اللہ زیادہ عطا فرماتا ہے. ہر وقت اس کی رحمت مانگو. 5 وقت کے نمازی خود بھی بنو, بچوں کے بھی نمازی بناؤ. ہمیشہ نہیں رہنا. اس سے پہلے نماز پڑھیں کہ اس سے پہلے ہماری اپنی نماز پڑھی جائے. ہم لوگوں کے کندھوں پہ اٹھ کے قبرستان میں جائیں, جنازگاہ میں لوگ ہماری نماز پڑھیں. اس سے پہلے رب کی نماز ادا کرو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو. کیا دعا کرنی ہے؟ وے رحمت دامی برسا مولا, کھیتی آس امید دی تری کر دے, سک گئی ہرس امید والی, می رحمتاں دے پاکے
ہری کر دے ول سک گئی رس امید والی می رحمتاں دے پاک ہری کر دے نیکی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے نیکی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کا اللہ سانو توفیق اور ہمت عطا فرمائے آمین وما علیہ الا اللہ